میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بحر خاک مدینہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مکرم، شب جمعہ اور روز جمعہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کیا کرو، جو ایسا کرے گا روز قیامت میں اس کی گواہی دوں گا اور اس کی شفاعت بھی کروں گا۔ سبحان اللہ۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، اعلیٰ حضرت کی تمنا سنیں کیا ہے۔ اللہ والوں کی تمنائیں کیا ہوتی ہیں، اور تمنا کرنا بھی سیکھ لیں ہم۔ تمنا ہے فرمائیے روز محشر، یہ تیری رہائی کی چٹھی ملی ہے، شفاعت کرے حشر میں جو رضا کی، سوا تیرے کس کو یہ قدرت ملی ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ ایک بہت ایمان افروز واقعہ ایک صحابی کا عرض کرتا ہوں، آپ توجہ کے ساتھ سنیں گے تو بہت ایمان تازہ ہوگا اور بہت کچھ سیکھنا نصیب ہوگا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، ایک نوجوان یمن کا رہنے والا تھا، مشرک اور بہت غریب، زندگی کا ساز و سامان بدن ڈھانپنے کے کپڑے تھے۔ دن کے وقت یہ غریب اور مشرک نوجوان درختوں کے سائے میں رہتا، رات ہوتی تو کسی پتھر کی اوٹ میں جا کر رات گزار لیتا۔ جب اس نوجوان کو خبر پہنچی کہ ملک عرب میں اللہ کے آخری نبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے، اس نوجوان کے دل میں شوق پیدا ہوا۔ نوجوان تھا، طاقت تھی، ہمت تھی، پیدل ہی یمن سے سفر کرتا کرتا مدینہ پاک حاضر ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوا، کلمہ طیبہ پڑھا اور صحابہ کرام کی صف میں داخل ہو گیا۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اہل صفہ میں شامل کر لیا۔ مسجد نبوی میں ایک چبوترا تھا جسے صفہ کہتے ہیں۔ جب دور دراز سے ہجرت کر کے آنے والے غریب صحابہ یہاں پہنچتے تو اس چبوترے پر رہتے، دن رات سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے، علم سیکھتے، ذکر کرتے، فکر کرتے۔ یہ یمنی صحابی بھی اہل صفہ میں شامل ہو گئے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت بابرکت میں رہ کر علم دین سیکھا کرتے۔ کچھ ہی عرصے میں یمنی نوجوان صحابی نے قرآن پاک کی 4 سورتیں مکمل طور پر یاد کر لیں۔ ایک دن بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے،
عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرا نکاح کروا دیجیے، میری شادی کرا دیں۔ ارشاد فرمائے تمہارے پاس مال ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں یاد ہیں، اور آپ ہی نے تو ارشاد فرمایا تھا قرآن مل جائے تو کوئی فاقہ نہیں رہتا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس جواب سے بہت خوش ہوئے، فرمائے تم نے سچ کہا۔ پھر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان یمنی صحابی کو قبیلہ بنو سلمہ کے ایک گھر نکاح کا پیغام دے کر بھیجا۔ یہ یمنی صحابی وہاں پہنچتے ہیں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بتائے ہوئے طریقہ کار کے مطابق لڑکی کے والد تک پیغام پہنچاتے ہیں۔ لڑکی کے والد بھی صحابی، پیغام مصطفیٰ سنا تو فوراً کہا سمعا وطاعتا، میں نے سنا اور آپ کا حکم مانا۔ صحابہ کا انداز دیکھیے، جذبہ دیکھیے، اطاعت مصطفیٰ دیکھیے۔ لڑکا کہاں کا ہے، گھر والے کون ہیں، کرتا کیا ہے، کماتا کیا ہے، کھاتا کیا ہے، گھر ہے یا نہیں، کچھ نہیں پوچھا، کوئی جانچ پڑتال نہیں کی، بس آقا نے فرما دیا تو کیا کہا سمعا وطاعتا، ہم نے سن لیا، ہم نے مان لیا۔ اللہ ہمیں بھی ایسا جذبہ عطا فرمائے کہ جب ہمیں پتہ چل جائے کہ یہ اللہ پاک کا حکم ہے، اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، پھر چوں چرا نہ کریں۔ ہاں سمجھنے کے لیے علماء سے رجوع کرنا یہ الگ بات، مگر جب سمجھ گئے اب نفس و شیطان کے چکر میں نہ آئے، برے دوستوں اور الٹی خاندانی رسم و رواج کے چکر میں نہ پڑیں۔ خیر، ان صحابی نے پیغام مصطفیٰ سنا، بیٹی کو ساتھ لیا، بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور اس یمنی صحابی کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح کر دیا۔ اب محبوب رب صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کے والد کو رخصتی کی تیاری کا حکم دیا، فوراً عمل کیا گیا۔ رات ہوئی، وہ صحابی دلہن کے کمرے میں آتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں؟ خوبصورت قالین بچھا ہے، بہترین بستر لگا ہے، چراغ جگمگا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر انہیں ماضی یاد آ گیا۔ قالین دیکھا تو خیال آیا ایک وقت تھا جب میں زمین پر درختوں کے سائے میں زندگی گزارتا تھا۔ خوبصورت بستر دیکھا تو پتھروں پر رات گزارنا یاد آ گیا۔ چراغ دیکھا تو یاد آیا کہ میں نے تو بغیر چراغ ہی کی زندگی گزاری ہے۔ کچھ دیر تک یوں کھڑے کھڑے اپنا حال اور ماضی سوچتے رہے، غور کرتے رہے۔ پھر کمرے کے کونے میں گئے، اللہ اکبر، نماز شروع کر دی، 2 رکعت ادا کی۔ یا اللہ تیرا شکر ہے، مگر ابھی دل کے اندر جذبات بھرے ہوئے ہیں۔ 2 رکعت پھر شروع کی، پھر کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر 2 رکعت ادا کرتے ہیں، کہتے ہیں یا اللہ تیرا شکر ہے، اور 2 کر کے نمازیں پڑھتے رہتے ہیں، شکر ادا کرتے رہتے ہیں، یہاں تک کہ ساری رات نوافل پڑھنے میں گزار دیتے ہیں۔ نماز فجر مسجد نبوی میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی اقتداء میں ادا کی۔ سارا دن مسجد میں گزرتا ہے، فجر کی نماز پڑھی، علم دین سیکھتے ہیں، فجر سے ظہر، عصر، مغرب، عشاء تک مسجد میں رہے، 5 نمازیں جماعت سے ادا کی۔ عشاء کے بعد گھر آئے، جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئے نظر قالین پر پڑتی ہے، بستر پر پڑتی ہے، چراغ پر پڑتی ہے، پھر ماضی یاد آتا ہے۔ آج بھی کمرے کے کونے میں جاتے ہیں، 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے، پھر 2 رکعت پڑھتے ہیں، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ نمازیں پڑھتے پڑھتے، 2 نوافل پڑھتے پڑھتے، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے کرتے
ساری رات گزار دیتے ہیں. پھر فجر کا وقت ہوا، مسجد نبوی میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں. سارا دن پھر وہی روٹین، وہی جدول کہ علم دین سیکھنے میں سارا دن گزرتا ہے. پھر رات پہنچتے ہیں تو تیسری رات بھی یہی معمول ہے، ساری رات نوافل پڑھتے رہتے ہیں. اللہ پاک نے جو انہیں نعمتیں عطا فرمائیں اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہتے ہیں. چوتھا دن آتا ہے، والد اپنی بیٹی سے ملنے آتے ہیں. بیٹی کیا حال ہے؟ بیٹی نے کہا کہ میرے شوہر رات کو آتے ہیں، کمرے کے کونے میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتے ہیں، اللہ پاک کا شکر ادا کرتے کرتے رات گزار دیتے ہیں. والد صاحب نے بات سنی تو بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ساری بات عرض کی. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ، آخری نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بات سنی تو یمنی صحابی کو بلایا، پوچھا تجھے کس چیز نے تیری بیوی سے دور رکھا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں مشرک تھا، یمن میں رہتا تھا، میرا اپنا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا، پتھروں پر رات بسر کرتا، دن میں درختوں کے سائے میں پناہ لیتا. اللہ پاک نے کرم فرمایا، مجھے اسلام کی دولت عطا فرمائی، مجھے قرآن کریم کی 4 سورتیں سیکھنے کی سعادت نصیب ہوئی. اللہ پاک نے قرآن کریم کی برکت سے میرا سینہ روشن فرمایا. جب میں اپنی زوجہ کے کمرے میں جاتا ہوں، خوبصورت بچھے ہوئے قالین دیکھتا ہوں، بہترین بستر دیکھتا ہوں، بہترین چراغ دیکھتا ہوں، مجھے ماضی یاد آتا ہے. قرآن کریم کی جو 4 سورتیں میں نے سیکھی اس میں سے ایک کو پڑھتا ہوں، غور کرتا ہوں تو مجھے کسی دنیا کی چیز میں رغبت نہیں رہتی، میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنے میں مصروف ہو جاتا ہوں. پیارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا وہ کون سی سورت ہے جب تم پڑھتے ہو تو دنیا کی کسی چیز کی طرف تمہاری رغبت نہیں رہتی، وہ کون سی سورت ہے؟ اس پر ان صحابی نے قرآن پاک کی تلاوت شروع کی. الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تمہیں غافل رکھا مال کی زیادہ طلبی نے یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا. یمنی صحابی سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سن رہے تھے، اور کیفیت یہ طاری ہوئی کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے. یاد رکھیے، تلاوت کرتے ہوئے اشک بہانا، آنسو بہانا سنت مصطفیٰ ہے، اور قرآن پاک کی تلاوت سنتے ہوئے رونا یہ بھی ادائے مصطفیٰ ہے. اللہ ہمیں ان دونوں اداؤں کو ادا کرنے کی توفیق دے. یہ ادائیں کیسے ادا کریں گے؟ جب ہم تلاوت کریں گے، جب ہم تلاوت سنیں گے. یہ ادائیں اس وقت ہی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک پیاری پاکیزہ ادائیں ادا کریں گے نا. تلاوت کرتے ہوئے رونا اور تلاوت سن کر اشک بہانا. تو صحابی رسول سورہ تکاثر کی تلاوت کر رہے تھے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی اشک بار تھے اور صحابہ کرام بھی رو رہے تھے. یمنی صحابی نے سورہ تکاثر کی تلاوت مکمل کی، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے لیے دعا فرمائیے. پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یمنی صحابی کے لیے دعا فرمائی، اللہم اغفر لہ الکثیر، یا اللہ اس کی بہت مغفرت فرما، واشکرہ علی الیسیر، اسے تھوڑے پر شکر کرنے والا بنا، وغنہ برحمتک، اسے اپنی رحمت سے مالا مال فرما. اس واقعے کو
ایک ہفتہ ہی گزرا تھا کہ بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی یا رسول اللہ وہ نوجوان یمنی صحابی دنیا سے رخصت ہو گئے، ان کا انتقال ہو گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا تو کلمہ طیبہ پڑھا، فرمایا تجہیز و تکفین سے فارغ ہو کر مجھے خبر دینا۔ جنازہ تیار ہوا، بارگاہ رسالت میں عرض کی گئی، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، نماز جنازہ پڑھائی اور اس صحابی کو مخاطب کر کے فرمایا ہنی لک الجنہ، اے نوجوان تجھے جنت مبارک ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، کتنا زبردست واقعہ ہے یہ صحابی رسول کا۔ اللہ ان کے صدقے ہماری بے حساب بخشش فرما دے، اللہ ان کے صدقے ہمیں اپنی نعمتوں کا احساس عطا فرما دے کہ اس نے بے انتہا نعمتوں سے ہمیں نواز رکھا ہے۔ کیسی پیاری بات یاد آئی کہ دانت اللہ کی نعمتیں کھا کھا کر ٹوٹ گئے، مگر زبان ناشکری کرتے نہیں تھکتی۔ اتنی نعمتیں میرے مولا نے دی، ہمیں توفیق نہیں ملتی کہ ہم کہیں کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، یا اللہ تیرا شکر ہے۔ یہ کیسے صحابی تھے؟ اسلام کی نعمت ملی، نکاح ہوا، اس موقع پر بھی رخصتی ہے، گھر میں آتے ہیں اور وہاں کے آرام کو، نعمتوں کو دیکھ کر اپنا ماضی یاد کرتے ہیں۔ اور ہمیں تو مال ملے تو ہم بھول جاتے ہیں اپنے ماضی کو کہ غربت میں کیسے ماضی کٹا تھا۔ تو میں تو خاندانی مالدار ہوں۔ غریبوں کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اور بعض عقل کے پیدل ماں باپ کو بھول جاتے ہیں۔ جی ہاں، ایسے نادان بھی پائے جاتے۔ ایک شخص کا واقعہ مجھے کسی نے بتایا، انہوں نے کہا کہ ہمارے گلی میں رہتے تھے، بہت غریب لوگ تھے، والد نے بڑی محنت کی، بڑی کوشش کی، بچے کو پڑھایا لکھایا، بیٹا پائلٹ بن گیا۔ پھر اس کی شادی کا سلسلہ، وہ گھر والے اس کے پنجاب کے کسی شہر سے کراچی پہنچتے ہیں۔ شادی کے موقع پر اس نے اپنے باپ کو صحیح طرح سے لفٹ نہیں کرائی، یہاں تک کہ باپ دل برداشتہ ہو کر، بہنیں دل برداشتہ ہو کر واپس آ گئے۔ اور اب وہ باپ غربت میں دن کاٹتا ہے، وہ باپ کرائے کے مکان میں رہتا ہے، اور جس بیٹے کو خون پسینے کی کمائی سے پڑھایا لکھایا، وہ پائلٹ بن گیا، بہت مالدار ہو گیا، بہت بڑا آدمی بن گیا، اور اپنی بہنوں کو، اپنے بھائیوں کو اور غریب باپ کو چھوڑ دیا۔ اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بالی ہے۔ تو ایسے نادان ہوتے ہیں، ایسے پیدل ہوتے ہیں، مال آتا ہے، منصب آتا ہے، عہدہ ملتا ہے، ماں باپ کو بھول جاتے ہیں، بہن بھائیوں کو بھول جاتے ہیں، رشتہ داروں کو بھول جاتے ہیں، اپنے غریب دوستوں کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ۔ تو اللہ تعالیٰ عزت دے، دولت دے، مال دے، جو بھی نعمت دے اس کا شکر ادا کرتے رہیں، اور اپنے ماضی کو نہیں بھولنا چاہیے، اپنے عزیز و اقربا، دوست احباب کو نہیں بھولنا چاہیے۔ اللہ پاک نصیب فرمائے۔ سورہ تکاثر جن کی تلاوت یمنی صحابی نے کی اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر رقت طاری ہوئی، صحابہ کرام پر رقت طاری ہوئی، آئیے اس سورت کی تلاوت ہم بھی کرنے اور سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، زیادہ مال جمع کرنے کی طلب نے تمہیں غافل کر دیا، یہاں تک کہ تم نے قبروں کا منہ دیکھا۔ زیادہ مال جمع کرنے کی طلب اور اپنے مال پر فخر کرنے، اولاد پر فخر کرنے نے اللہ کی عبادت سے، اللہ کی یاد سے، آخرت کی تیاری سے غافل کر دیا۔
پھر کیا ہوا؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ موت آئی، تم قبروں میں پہنچ گئے۔ اللہ کی پناہ۔ پتہ چلا مال اور اولاد اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ جی ہاں، اللہ کی یاد سے غافل کرتی ہے۔ مال بھی اولاد بھی، یہ دونوں چیزیں اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی ہیں اور اللہ سے دوری کا سبب بھی بن سکتی ہیں۔ اگر ہم اپنی اولاد کو دین سکھائیں، اپنی اولاد کو عالم بنائیں، حافظ بنائیں، دین سکھائیں، آخرت کی تیاری کریں، نماز سکھائیں، اس کے عقیدے درست کریں، قرآن پڑھائیں، اللہ اور اس کے رسول کے متعلق صحیح عقائد سکھائیں، صحابہ و اہل بیت اولیاء کرام کے بارے میں صحیح عقیدے سکھائیں، الفت رسول سکھائیں، تو یہی اولاد ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ، یہی اولاد ہمارے لیے جنت میں جانے کا سبب بن جائے گی۔ تو یہ اولاد اگر اس کو ہم دین سکھائیں، آخرت سکھائیں، دیندار بنائیں، تو یہ اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور یہی اولاد ہے، ہم خود بھی ناچیں اولاد بھی ناچے، ہم بھی جھوٹ بولیں تو اولاد بھی جھوٹ بولے، ہم بھی فلمیں ڈرامے دیکھیں اولاد بھی فلمیں ڈرامے دیکھے، تو اللہ نہ کرے ان کے یہ اولاد ہمارے دوزخ میں جانے کا سبب نہ بن جائے، کیونکہ ہمیں یہ حکم ہے ہمارے رب کی طرف سے۔ کیا حکم ہے؟ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ، اپنے آپ کو بھی دوزخ سے بچاؤ، اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو، اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے۔ دنیا میں ہم آگ بھڑکاتے ہیں، کہیں کاغذ ڈالتے ہیں تو کہیں وہ لکڑی ڈالتے ہیں، لکڑی کا برادہ ڈالتے ہیں اور چیزیں ڈالتے ہیں۔ جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا، دہکایا جائے گا کفار کے ذریعے سے، جن سے اللہ ناراض ہوگا ان کو جہنم میں ڈال کر ان انسانوں کو جہنم کی آگ کو بھڑکایا جائے گا۔ اللہ کی پناہ۔ تو اولاد ہمارے لیے اللہ کے قرب کا ذریعہ بھی بن سکتی ہے، یہی اولاد ہمارے لیے اللہ کی ناراضی کا سبب بھی بن سکتی ہے، یہی اولاد ہمیں جنت میں بھی لے کے جا سکتی ہے، اور یہی اولاد جہنم کی طرف لے جانے کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ وہ اللہ کرے ہم اپنی اولاد کو جنت میں جانے کا سبب بنائیں، اپنی اولاد کو ہم ایسا ٹریٹ کریں، ایسی تربیت کریں کہ یہ اولاد ہمارے لیے وہ دنیا اور آخرت میں آسانی کا ذریعہ بنے۔ تو مال اولاد اللہ کے قرب کا ذریعہ کب بنتے ہیں اور اللہ تعالی سے دوری کا سبب کب بن سکتے ہیں؟ دیکھیں یہ تو ہمارے لیے آزمائش ہے، جو کہ آپ کو میں سورہ انفال کی ایک اور آیت سناتا ہوں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ وَأَنَّ اللَّهَ عِندَهُ أَجْرٌ عَظِيمٌ، اور جان لو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد ایک امتحان ہے، اور یہ کہ اللہ کے پاس بڑا ثواب ہے۔ تو خیر سورہ تکاثر یمنی صحابی نے سیکھا، اس پر غور کیا۔ اب ہم میں سے غالب مسلمان قرآن پڑھنا نہیں جانتے۔ ارے تو کیسا بندہ ہے، اپنے رب کا کلام تجھے پڑھنا نہیں آتا؟ تو کیسا بندہ ہے جس مالک نے تجھے پیدا کیا، انسان بنایا، دیکھتا سنتا چلتا پھرتا غور کرتا بنایا، تو اس کا پاکیزہ کلام پڑھنا ہی نہیں آتا؟ اور اگر پڑھ لیا تو غور کرنے کی توفیق نہیں ہے، اس کو سمجھنے کی توفیق نہیں ہے۔ تو بھئی ہم عربی نہیں ہیں، ہم تو عجمی ہیں۔ جب قرآن پڑھیں تو اس کی تفسیر بھی پڑھیں۔ یاد رکھیں علماء نے فرمایا ایک آیت تو سمجھ کے پڑھے، پورا قرآن بے سمجھے پڑھنے سے افضل ہے۔ قرآن رکھنا برکت، قرآن کو باوضو چھونا برکت، قرآن کو چومنا باعث برکت،
قرآن کو پڑھنا ہر حرف پر 10 نیکیاں دلائے گا، مگر اس کو سمجھنا اس کی فضیلت سب سے بڑھ کر ہے، اس پر عمل کرنا اس کی فضیلت ہے۔ تو اللہ پاک نصیب فرمائے کہ ہم قرآن کا ادب بھی کریں، قرآن کی تلاوت بھی کریں، قرآن کو سمجھے بھی اور اس کے ارشادات کے مطابق عمل بھی کریں۔ تو یمنی صحابی نے سورہ تکاثر 4 صورتیں یاد کی، اس میں سے ایک سورہ تکاثر بھی تھی، اور سورہ تکاثر کو سوچ سوچ کے غور کر کر کے دیکھیں رات بھر نوافل پڑھتے تھے، رات بھر اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہتے تھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تو مال اور اولاد ہمیں اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دے۔ جی اس کا بیان سورہ حدید میں کس انداز سے ہوتا ہے؟ جان لو کہ دنیا کی زندگی تو صرف کھیل کود اور زینت اور آپس میں فخر و غرور کرنا اور مالوں اور اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا ہے۔ دنیا کی زندگی ایسے ہے جیسے وہ بارش جس کا اگایا ہوا سبزہ کسانوں کو اچھا لگا، پھر وہ سبزہ سوکھ جاتا ہے تو تم اسے زرد دیکھتے ہو، پھر وہ پامال کیا ہوا بیکار ہو جاتا ہے، اور آخرت میں سخت عذاب ہے اور اللہ کی طرف سے بخشش اور اس کی رضا بھی ہے۔ اور دنیا کی زندگی تو صرف دھوکے کا سامان ہے، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا کے بارے میں 5 چیزیں اور ایک مثال ارشاد فرمائی۔ اللہ ہمیں قرآن کی محبت عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں قرآن سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو قرآن پڑھ رہے ہیں، جو قرآن پڑھا رہے ہیں، ان کی حوصلہ افزائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ 5 چیزیں کیا بیان ہوئی؟ دنیا کی زندگی کھیل کود ہے، یہاں یہ فرمایا گیا جس دنیا کی خاطر ہم لڑ رہے ہیں، مر رہے ہیں، سود، رشوت، قتل و غارت گری، حسد، تکبر اور نہ جانے کیا کیا کرتے ہیں، اپنی نیند قربان کر رہے ہیں، اپنا آرام قربان کر رہے ہیں، دور دراز کا سفر کر رہے ہیں۔ اس دنیا کے بارے میں رب کائنات، خالق کائنات، مالک کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے؟ دنیا کی زندگی آیت میں فرمایا گیا، اس کے تحت یہ بتایا گیا کہ دنیا کی زندگی تو کھیل کود ہے۔ دوسری بات ارشاد ہوئی، دنیا کی زندگی زینت و آرائش ہے۔ زینت میں لگے رہنا کس کا کام ہے؟ عورت کا کام ہے، عورتیں لگی رہتی ہیں زیب و زینت میں، عورت کا کام ہے۔ اور کیا فرمایا گیا؟ دنیا کی زندگی کیا ہے؟ آپس کا فخر کرنا، آپس کا غرور کرنا، مال اولاد میں ایک دوسرے پر زیادتی چاہنا، اور ایسی دنیا ہے جس کے اندر یہ کچھ موجود ہے، اتنی قباحتیں، اتنی برائیاں، اتنی کمزوریاں ہیں، اس کے باوجود ہم دل لگا کر بیٹھیں، اس کو حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کیے ہوئے لمبے لمبے سفر کر رہے ہیں، اللہ رسول کی ناراضگی مول لے رہے ہیں، ناجائز کام کر گزرتے ہیں، نہ جانے کیا کیا کارنامے کر رہے ہیں، اللہ کی پناہ۔ اور اس کے بعد مثال دی گئی دنیا کی زندگی کی، بارش ہوئی، سبزہ اگا، سبزہ اگا، جو فارمر تھا، جو کسان تھا، جو ہاری تھا، بڑا اس کو مزہ آیا، بارش آ گئی، میری کھیتی دیکھو بھائی، میری فصل دیکھو۔ پھر کیا ہوا؟ اس سبزے پر کوئی آفت آ گئی، کوئی بیماری آ گئی، یا کوئی برف باری ہو گئی، اولے برس گئے، یا کوئی تیز وہ دھوپ یا تیز بارش، کسی وجہ سے وہ سبزہ سوکھ گیا، سبز رنگ جاتا رہا، اب وہ زرد ہو گیا، پھر وہ بیکار ہو گیا۔ تو یہی حال دنیا کی زندگی کا ہے۔ طلبگار بڑا خوش ہوتا ہے، بڑی امیدیں لگاتا ہے، جلد یہ امیدیں گزر جاتی ہیں، دنیا کے مقابلے میں آخرت ہے۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کے طلبگار جو کھیل کود میں مست ہیں، آخرت سے بے پرواہ ہیں، اللہ اکبر، وہ غور کریں۔ دنیا دھوکے کا سامان ہے، دنیا کا ہو کے رہ گیا، نہ نماز کی فکر ہے، نہ آخرت کی فکر ہے۔ اب ارے بھائی مرنا ہے، نزا کے عالم میں ہمارا کیا ہوگا، قبر میں ہمارا کیا بنے گا، قیامت کا 50,000 سال کا دن ہم کیسے گزاریں گے؟ تو قرآن میں بیان ہے 50,000 سال کا دن ہے،
اور جس پر اللہ چاہے گا یہ 50,000 سال کا دن ایسے گزرے گا جیسے ایک نماز میں وقت گزرتا ہے۔ تو آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا ملعون ہے، اس کی ہر چیز بھی ملعون ہے، البتہ دنیا میں جو اللہ تعالیٰ کے لیے ہے وہ ملعون نہیں۔ حضرت ذوالنون مصری رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے ولی، اپنے مریدوں کو کیا فرما رہے ہیں، سمجھا رہے ہیں۔ اے عاشقان اولیاء سنیے، یہ اللہ کے ولی کیا فرما رہے ہیں؟ فرما رہے ہیں دنیا طلب نہ کرو، اگر طلب کرو تو اس سے محبت نہ کرو، یہاں سے زیادہ راہ لو، اور آرام گاہ تو آخرت ہے، آرام تو وہ کرنا ہے، یہاں آرام نہیں ہے۔ اور سبحان اللہ، اعلی حضرت نے ہمیں سمجھایا دنیا کو تو کیا جانے، یہ بس کی گانٹھ ہے حرافہ، صورت دیکھو ظالم کی تو کیسی بھولی بھالی ہے، شہد دکھائے زہر پلائے قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے۔ یمنی صحابی نے سورہ تکاثر کی تلاوت کی، اس تعلق سے پھر مزید ہم دیگر وہ آیتیں وہ سن رہے ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم اليقین لترون الجحیم ثم لترونها عین اليقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ہاں اب جلد جان جاؤ گے، پھر یقیناً تم جلد جان جاؤ گے، یقیناً اگر تم یقینی علم کے ساتھ جانتے تو مال سے محبت نہ رکھتے، بے شک تم ضرور جہنم کو دیکھو گے، پھر بے شک تم ضرور اسے یقین کی آنکھ سے دیکھو گے، پھر بے شک ضرور اس دن تم سے نعمتوں کے متعلق پوچھا جائے گا۔ مال نے غافل کیا، جو غافل ہیں انہیں نزا کے عالم میں مرتے وقت پتہ چل جائے گا کہ مال کی حرص، زیادتی کی حرص، مال کی طلب میں لگے رہنا، اللہ رسول کو بھول جانا، آخرت کو بھول جانا، اس کا نتیجہ کیا ہوا موت کے وقت پتہ چلے گا، قبر میں پتہ چلے گا، قیامت میں پتہ چلے گا۔ اپنی اولاد میں مشغول رہ کر اللہ رسول سے غافل ہونے کا نتیجہ کیا ہے، یہ موت کے وقت پتہ چلے گا اور آخرت میں پتہ چلے گا۔ اور کیا ارشاد ہوتا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، قیامت کے دن نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ کون سی نعمتیں جس کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ صحت کے بارے میں پوچھا جائے گا، یہ صحت ملی ہے اس سے فائدہ اٹھا، نوافل پڑھنا، اللہ نے صحت دی اس سے فائدہ اٹھا، روزے رکھ لینا بھائی۔ اور سبحان اللہ سردیوں کے دن، سردیوں میں تو روزے اور آسان ہے، اور اللہ نے تجھے صحت دی ہے، بیمار ہو گیا تو پھر کیا کرے گا، پھر نماز کے لیے کیسے جائے گا؟ اللہ نے صحت دی ہے، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے امن دیا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک نے راحت عطا فرمائی، آسانی عطا فرمائی، لگژریز عطا فرمائی، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اللہ پاک نے مال عطا فرمایا، اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لذتیں تو اٹھائیں، کیا شکر ادا کیا؟ یہ چیزیں کس کام میں خرچ کی؟ ان نعمتوں کا شکر ترک کرنے پر عذاب دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ نعمت جسمانی ہے یا روحانی ہے؟ ٹھنڈا پانی، درخت کا سایہ، سکون کی نیند، اس کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، تو صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم سے کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا، حالانکہ ہمارے پاس تو دو کالی چیزیں ہیں، کھجور اور پانی ہے، کس نعمت کے بارے میں پوچھا جائے گا؟ دشمن حاضر ہے، تلواریں کندھوں پر ہیں۔ ارشاد فرمایا عن قریب ایسا ہی ہوگا۔ جس نعمت کو ہم کم سمجھ رہے ہیں کہ یار ہمارے پاس کیا
اللہ کے بندے ایمان ہے نا، شکر ادا کر. یہ میرے پاس کیا ہے؟ اللہ کا شکر ادا کر. صحت ہے، شکر ادا کرنا بھائی. آنکھیں ہیں، کان ہیں، سنتے ہیں، زبانیں بولتی ہے، شکر کیوں نہیں ادا کرتا؟ تو خیر، جو بھی نعمتیں اللہ نے دی اس کے بارے میں پوچھا جائے گا. شکر گزاری کی یا نہیں کی؟ عمر کس چیز میں بسر ہو رہی ہے؟ موبائل میں. اور کس میں بسر ہو رہی ہے؟ کہکے لگانے والے دوستوں میں، گندی باتیں کرنے والے دوستوں میں. اور زندگی کس میں بسر ہو رہی ہے؟ گناہوں بھرے چینل دیکھنے میں. پوچھا جائے گا زندگی کس کام میں بسر کی؟ شب و روز کے مشاغل کیا تھے؟ شب و روز کی مصروفیت کیا تھی؟ گندے دوستوں کے ساتھ رہ کر ہم اچھے بنیں گے؟ بے نمازی دوستوں کے ساتھ رہ کر ہم نمازی بنیں گے؟ اللہ رسول کو بھلا دینے والوں کی صحبت میں رہ کر، ان کے فرینڈ سرکل میں لے کر ہم اللہ رسول کو یاد کرنے والے بنیں گے؟ کبھی نہیں بن سکتے. اچھی صحبت اچھا بنائے گی، بری صحبت برا بنائے گی. جیسی صحبتیں ہم ویسے ہو جائیں گے. اگر ہمارے دوست عاشقان رسول ہیں، انشاءاللہ ہم بھی عاشق رسول بن جائیں گے. اگر خدا نے خواستہ وہ گستاخ ہیں یا غافل ہیں، ہم بھی غافل ہو جائیں گے. اگر دوست نمازی ہیں، ہم بھی نمازی بنیں گے. اگر دوست ماں باپ کے ادب اور احترام کرنے والے، ہم بھی ادب و احترام کرنے والے بن جائیں گے. ورنہ استغفر اللہ ایسے پاگل ہیں کہ ماں باپ کے الٹے الٹے نام رکھتے ہیں. شرم نہیں آتی؟ یہ جنت و دوزخ ہے، ان کو الٹے الٹے ناموں سے یاد کرتے ہو. تو پوچھا جائے گا قیامت کے روز عمر کس کام میں بسر کی. غور کریں، جو ہماری زندگی بسر ہو رہی، اگر پوچھا جائے گا، اور پوچھے گا کون؟ رب کائنات پوچھے گا. کیا جواب دیں گے؟ رات کی تنہائیوں کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ جو کنڈی لگا کر اندر گناہ کیے تھے اس کے بارے میں کیا بتائیں گے؟ چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں چھپ کے لوگوں سے کیے جس کے گناہ، وہ خبردار ہے کیا ہونا ہے. الم یعلم بان اللہ یرا، کیا یہ نہ جانا کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. پوچھا جائے گا زندگی کس کام میں بسر کی. جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. اللہ، جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، بس کھیل کود میں، اور موبائل قوم کے ہاتھ آ گیا، قرآن ہاتھ میں نہیں ہے، استغفر اللہ، موبائل ہاتھ میں. اللہ کی پناہ. جوانی کے بارے میں پوچھا جائے گا. جوانی کیسے بسر ہو رہی ہے یہ پوچھا جائے گا. جو ہم مال کما رہے کیسے کما رہے؟ حلال ذریعے سے یا حرام ذریعے سے؟ سود کے ذریعے سے، رشوت کے ذریعے سے، جھوٹ بول کر، جھوٹی قسمیں کھا کر، ملاوٹ کر کے. پوچھا جائے گا مال کیسے کمایا؟ لیٹ آیا اور حاضری لگوا دی، بغیر حاضری کے اٹینڈنس لگ گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. آخرت میں اللہ ناراض ہوا، بچانے والا کون ہوگا؟ پوچھا جائے گا مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا. اور بعض تو ایسے بدنصیب ہوتے ہیں حرام ذریعے سے کماتے ہیں، حرام جگہوں پر خرچ کرتے ہیں. اللہ کی پناہ، اللہ کی پناہ. علم اور اس کے عمل کے بارے میں بھی پوچھا جائے گا. ہم آخرت کی تیاری کریں، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، آخرت کی فکر کرنی ہے ضرور، جیسی کرنی ویسی بھرنی ہے ضرور. تو خوشی کے پھول لے گا کب تلک، تو یہاں زندہ رہے گا کب تلک. یہ نماز پڑھنے کا ذہن تو بناتا ہوں، پھر سستی ہو جاتی ہے. میں علاج بتا دیتا ہوں بھائی، ذرا ہاسپٹل چلے جائیے، جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی اس کو دیکھ لیں. شکر ادا کر تیری ٹانگ نہیں ٹوٹی ہوئی، تو چل کر آ سکتا ہے نا مسجد میں. آنکھ پھوٹی ہوئی ہے، اندھا ہو گیا، نابینا ہو گیا، 30 سال تک دیکھتا تھا، اب اللہ نے بینائی لے لی. مرضی اس کی نعمتیں جب دے جب چاہے لے. نہ اس کی نعمت پر روکے کہ وہ نعمتیں کسی سے پوچھ کر دے گا، نہیں، وہ جب چاہتا ہے، جس کو چاہتا ہے، جتنی چاہتا ہے نعمتیں عطا فرماتا ہے. اور جب اس نے لینی ہے تو کس سے پوچھ کے لینی ہے؟ وہ مالک ہے، جب چاہے لے لیتا ہے. ذرا آگے بڑھ، کہتے جی پہلے زبان چلتی تھی اب گونگا ہو گیا. ذرا جائے نا ہاسپٹل، تو شکر کیوں نہیں ادا کرتا اس زبان سے؟ اللہ کا نام کیوں نہیں لیتا اس زبان سے؟ رب کے کلام کی تلاوت کیوں نہیں کرتا اس زبان سے؟
اللہ تعالیٰ کرم فرمائے اپنے حبیب کے صدقے میں، اور ہم سب آخرت کی تیاری کریں، پکے نمازی بن جائیں. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں مبلغ بنوں سنتوں کا، خوب چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک مدینہ.